Welcome back, viewers. جی ہاں ویلکم بیک فرام دا بریک. تھینک یو ویری مچ فار ٹیوننگ ان اگین. جی جناب اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں جمشید بٹ صاحب جو کہ تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے وقت نکالا ہماری اس عید کے فرسٹ ڈے. مجھے پتا ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے عید کے پہلے دن آنا. تھوڑا سا میں آپ کو چاہوں گا تو انٹروڈیوس کرانا فار دا ویورس, فار دا بینیفٹس آف آور ویورس. جی جمشید بٹ صاحب ہی از بین ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر ماشاء اللہ فار دا لاسٹ 7 years ان PF-KIT سر. اور اس 7 سالوں میں انہوں نے مختلف ایکسپیرینسز رہے. وہ سر سے پوچھیں گے کہ کیسا ہاؤ واز دا ایکسپیرینس ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر, اٹس اے بگ پوسٹ. اور تو سر تھینک یو ویری مچ اگین فار دا انویٹیشن. تو سر تھوڑا سا بتائیں گے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آف دا کیمرہ ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ وہ مختلف پروگرامس آفر کر رہا ہے PF-KIT, بیچلرس ان کمپیوٹر آرٹس کر رہا ہے, BS ان TV ان پروڈکشن کر رہا ہے, اینڈ سملرلی بیچلر ان فائنینس آرٹ کر رہا ہے. تو تھوڑا سا بتائیے کیا چیزیں ہیں, تھوڑا سا فار دا بینیفٹ آف آور ویورز کی کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایک کالج آف میڈیا اینڈ آرٹس آپ بتا چکے ہیں فار دا لاسٹ 7 years ہم رن کر رہے ہیں. اس میں ڈفرنٹ میڈیا کی ڈگریز ہیں. بیچلر آف کمپیوٹر آرٹس ہے, اگین اس کے اندر آپ کے پاس 3 اسپیشلائزیشنز ہیں. گرافک ڈیزائن ایک ہے, ایک اینیمیشن ہے, ایک میڈیا پروڈکشن ہے. اس طرح BS ان TV ان فلم پروڈکشن ہے, اس کے اندر آپ کے پاس اگین میڈیا مینجمنٹ آ جاتا ہے, میڈیا جرنلزم آ جاتا ہے, اور ڈائریکشن پروڈکشن آ جاتا ہے. پھر فائن آرٹ ہے, اسی طریقے سے اس کی 3 اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے. اچھا تو بتائیے سر ہاؤ واز یور عید سو فار ماشاء اللہ. ابھی تو جی گھر پہ بکرے ہیں میرے خیال میں, وہ کٹ رہے ہوں گے, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو اس کے اوپر ایک الگ آبجیکشن ہوتا ہے کہ جی آپ عید والے دن پہ نکل جاتے ہو. عید والے دن بھی ہمارا بہت زیادہ بزی جا رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کی ماشاء اللہ سے کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں, عید مبارک بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں یہ سب چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو بس اب گھر پہ جاؤں گا سیدھا, اس کے بعد یہاں سے آپ کے اسٹوڈیو سے. آپ نے آج صبح نماز کے بعد کتنے فون کی کسائی کو یہ بتائیے. میں نے جب سے فون سائن پہ کیا ہے میسیجز بہت لمبے قائم ہیں. بہت کسائی کی بات کرو, کسائی ہم نے پہلے سے ارینج کیا. یہ اچھا کام. وہ ہمارے ماشاء اللہ سے پڑوسی اتنے اچھے ہیں کہ وہ ان کا جو کسائی ہوتا ہے ہم وہی اسی کو بلا لیتے ہیں. آپ نے فٹیگ میں پڑے ہی نہیں, آپ نے پہلے سے ہی ارینج کر دیا سارا. کسائی ہمارا ہر سال ایک کسائی ہوتا ہے جو کہ گاؤں سے آ رہا ہوتا ہے, اور وہی سب کی پورے 3-4 گھر ہیں. تو مطلب آپ نے پہلے سے ہی ارینج کر کے رکھا ہوا ہے کسائی. یہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے. یہ ان سے پوچھے جن کا جانور گرا ہوا ہوتا ہے. تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ٹائم مینجمنٹ کی, انہوں نے بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے ٹائم مینجمنٹ کی. سر آفٹر آل ہی از ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر, تو ایسے تھوڑی بن کے ڈائریکٹر کوئی نہ کوئی خاصیت تو ہوگی نا, اور تو ابھی ہمیں سامنے آتی رہیں گی ماشاء اللہ. تو سر یہ تھوڑا بتائیں اپنے بارے میں, فیملی میں کیا ہوتا ہے, کیسا سلسلہ ہوتا ہے. جی میرا اپارٹ فرام PF-KIT میرا اپنا ایک اسٹوڈیو ہے جو کہ فار دا لاسٹ 17 years میں رن کر رہا ہوں. یہ کلفٹن پہ لوکیٹ کرتا ہے, پریمیئر گرافکس کے نام سے. تو اس کے بھی 2 انٹرنیشنل برانچز ہیں, ایک کینیڈا میں ہے, ایک امریکہ میں ہے. تو ساتھ میں وہ پیرل چل رہا ہوتا ہے, ساتھ میں یہ چل رہا ہوتا ہے. پھر کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ایز اے سیکنڈ ڈین بلیک بیلٹ ہوں, تو اس کے اندر تو ساتھ میں کبھی کبھار جم چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ذرا جونیئر سی ٹریننگ ہو جاتی ہے ساتھ میں بلیک بیلٹس کی. بس اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. تو you look like a typical squash player. squash کھیلتے ہیں آپ؟ اسکواش کھیلی بھی ہے, کوئی خاص اتنی زیادہ نہیں, لیکن سب اسپورٹس کھیلے میں. کرکٹ ہوئی, اسکواش ہوئی, تائیکوانڈو ہوا, بیڈمنٹن ہوا, ٹیبل ٹینس ہوا. یعنی آپ سے بات سوچ سمجھ سے کرنی چاہیے, شارٹ کٹ سب اسپورٹ ہی بندہ ہوں کافی زیادہ. چلے دیٹس ویری نائس ماشاء اللہ. تو اسپورٹس میں آپ کی ایک ہابی ہے, اور ویسے تو آپ کو وقت نہیں ملتا ہوگا. تو عید کے کیسے 3 دن کس کا آپ نے اسکیڈول کیے ہیں؟ پہلے دن ہم نے آپ کو پکڑ لیا, بہت مہربانی آپ کی. دوسرے دن آپ نے کیا پلان کر کے رکھا؟ دوسرے دن وہی ریلیٹیوز ہیں, دوست ہیں, نیبرز ہیں, یہاں وہاں آنا جانا جس طرح ایک کامن ہوتا ہے, اور کافی ٹھیک ٹھاک رش لگا ہوتا ہے آنے جانے کا. تو گھر میں ہنگامہ کریٹ ہوا ہوتا ہے اس میں بھی. ابھی پہلا دن تو آپ کو پتا ہے کہ قربانی کا ہوتا ہے, تو وہ گوشت بھی بانٹنے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے اور دینے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. انٹرسٹ لیتے ہیں چیزوں میں؟ مجھے چھوڑ دو, میں سو رہا ہوں. نہیں, میں بالکل انٹرسٹ لیتا ہوں, میں بالکل انٹرسٹ لیتا ہوں. اچھی بات ہے, آپ انٹرسٹ لیتے ہیں. اچھا سر, یہ جسٹ ٹو کنٹینیو دیٹ تھنگ کہ بہت سارے جو حضرات ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے. جیسے قربانی میں انٹرسٹ مراد یہ ہے ان کو وقت نہیں ہوتا, جیسے جانا ہوتا ہے منڈی, سلیکٹ کرنا جانور کو, پھر لانا. اس میں آپ ہیں یا بالکل آپ بولتے ہیں مجھے چھوڑ دو؟ منڈی جب تک کہ چھوٹا تھا
تو وہ ایک پکنک کے لیے ضرور جایا کرتے تھے. جی جی. لیکن وہ جب سے زیادہ پریکٹیکل فیلڈ میں آئے ہیں تو منڈی جانا کم ہو گیا ہے, وہی اگین آرگنائز کرنا پڑتا ہے, تو وہ گاؤں سے بکرے منگوا لیتے ہیں, تو وہ پہلے سے بکرے کا بندوبست ہوتا ہے. تو دیکھتے تو ہے نا آگے, یہی بھی آپ دیکھنے کا وقت نہیں ملتا. نہیں بالکل دیکھتے ہیں اس کو, بکروں کا بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, اور فرسٹ ڈے ہمارا اسی میں ساری قربانی کے اندر ہی گزارا ہوتا ہے بڑا ہی. رائٹ. تو سر باربیکیو کب ہوگا یہ بتائیے, کب انوائٹ کر رہے ہیں ہمارے؟ باربیکیو ہمارا فرسٹ ڈے بھی ہوتا ہے, سیکنڈ ڈے بھی ہوتا ہے, تو یہ موسٹ ویلکم. ہم کسی گھر کا ایڈریس دے لینا سر, ایسے ان کو ضرور انوائٹ کیجیے گا, ان کو بہت شوق ہے باربیکیو. بالکل بھائی, اور خوشیوں, عید کا خیر ہوتی ہے, خوشیوں کا نام ہے انجوائے کرنا, باربیکیو اینڈ ہیونگ فن. تو آپ کے جو بچے ہیں گھر میں وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں عید کو؟ کیا ساتھ ایک رش لگا ہوتا ہے کزنس کا, بچوں کا, فیملی ممبرس کا, جو بڑے ہوتے ہیں ان کے وہاں پہ سب جا رہے ہوتے ہیں. پھر سیکنڈ ڈے کوئی کسی کے یہاں جانا ہوتا ہے, تھرڈ ڈے کسی کے یہاں جانا ہوتا ہے, بس طریقے سے لگا ہوتا ہے. رائٹ سر. اچھا یہ بتائیے سر, آپ کی جسٹ ٹو کمنگ بیک ٹو ٹاپک, تو یہ ہم چونکہ آپ ماشاء اللہ آپ کا جو مین ڈومین ہے وہ یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز ہے. میرا مین ڈومین بالکل یونیورسٹی ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن آپ کا مین ڈومین ہے. تو اس حوالے سے پوچھوں گا کہ ان 7 سالوں میں آپ کا کوئی ایسا, کیونکہ دیکھیں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ضروری ہوتی ہے بات, اور میں ویورز سے بھی یہ بات شیئر کروں گا اپنے, اور ہم سب کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایز این اسٹوڈنٹ آپ کے لیے انسپریشن بہت ضروری ہوتی ہے. تو جو لوگ آپ کو اس وقت کبھی لائیو دیکھ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹ جو وہ دے وانٹڈ ٹو ٹیک ایڈمیشن ان لیٹس سے ان کمپیوٹر آرٹس اور ٹی وی پروڈکشن وٹ ایور, جو آپ کے جو ڈگریز پروگرامس ہیں, تو ان کے لیے ایسے کوئی اسٹوڈنٹس کی بتائیے, ہم سے شیئر کیجیے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ جو 7 سال پہلے آپ نے انرول کیا تھا اور آج وہ اس مقام پہ پہنچے, تو کچھ باتیں شیئر کریں ہم سے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کوئی ایگزامپل نہیں ہے. اب ہمارے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بہت ایلیٹ کلاس کے بہت کم ریشو کے آپ کو ملتے ہیں. مڈل لیول کے, میڈیوکر لیول کے, لوور مڈل لیول کے بھی آ رہے ہوتے ہیں. صرف سب سے اچھی چیز جو مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے, انتہائی ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ کوئی بھی بندہ ایک موٹیویشن کے ساتھ ہارڈ ورکنگ اگر ہو وہ, تو کسی نہ کسی لیول پہ پہنچ ہی جاتا ہے وہ. فرسٹلی ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ ہوا نکلا ہے آج تک کوئی جاب لیس نہیں ہے, سب آن جابس ہیں, اور بڑے اچھی اچھی پوسٹ کے اوپر آن جابس لگے ہوئے ہیں. جو اب 7 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ایک چلا گیا ہوا تھا دبئی باہر, ابھی وہ میں ان کی میرے خیال میں 2 دن پہلے اس کی شادی اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. اچھا, وہ ایک بڑا اچھا تھا, جنید اس کا نام, میں اگر دیکھ رہا ہو تو ابھی اس کی فلائٹ بھی ہے جانے کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. دونوں اسٹوڈنٹ ہماری تھے فرسٹ بیچز کے, ان دونوں کی شادی ہوئی ہے. تو یہ کہ دونوں ماشاء اللہ سے اچھی جگہوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں, تو جب بھی آتے ہیں, یا آج کل کی کیونکہ میڈیا کا آپ کے پاس زمانہ ہے, تو کبھی بھی ایسا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوا جو ہم سے آؤٹ آف ٹچ ہو گیا. تو چاہے فیس بک کے تھرو ہو, چاہے ای میل کے تھرو ہو, چاہے آپ کے پاس اسکائپ کے تھرو ہو, تو ہمیشہ ان ٹچ رہتے ہیں. اور یہ کہ ماشاء اللہ سے بڑی اچھی ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. کبھی آپ کو یہ نہیں لگا, کبھی آپ اگر آئیں ہمارے یونیورسٹی کے اندر, تو کبھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہے, لحاظ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن فرینڈلینس اور آپ کے ساتھ جو ان کے پرسنل جو چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہیں, کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی ریموو کرنی ہے, کچھ ہوتا ہے, بالکل ایز اے فیملی ماحول ہوتا ہے وہاں پہ. سینئرز جونیئرز کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, جس جونیئر سینئرز سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جتنی فیکلٹی ممبرز ہیں سارے انڈسٹری کے ہی ہوتے ہیں جتنے. ایک بھی ہمارا فیکلٹی ممبر جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انڈسٹری سے لنک نہیں ہو. کوئی ڈائریکٹرز ہیں, کوئی پروڈیوسرز ہیں, کوئی اپنے پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤسز انہوں نے کھولے میں ہیں. تو یہ کہ بڑا اچھا انوائرمنٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا سر, عید کے حوالے سے جیسے کہ آج عید کا ہی دن ہے, تو میں اسپیشلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فیملی آپ کتنا مطلب کیسے ٹائم نکال پاتے ہو؟ ٹائم مینجمنٹ آپ کی اپنے ٹائم مینجمنٹ جی بہت ضروری ہے. اس لیے میں ہر کسی سے کہتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو آرگنائز ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس ٹائم آپ کو ایلوکیٹ کرنا چاہیے, اور اس کے اندر آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہیے. تبھی آپ کے پاس ٹائم نکل سکتا ہے, ورنہ آپ ٹائم نہیں نکال سکتے. تو 6 سے 7 بجے کے درمیان میں فری ہو جاتا ہوں, اور اس کے بعد میری اپنی لائف ہوتی ہے. تو آپ نے کلب جانا ہے, یا آپ نے کوئی اگین کوئی اسپورٹس کھیلنے جانا ہے, یا کچھ کرنا ہے, تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور کوشچن, جو فلڈ وکٹمز ہیں, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ ڈیواسٹیشن ہو چکا ہے انٹیریئر سندھ میں جسٹ بیکاز آف فلڈ, تو ان کے لیے آپ کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے مطلب کچھ کیا ہے یا کچھ آرگنائز وغیرہ کیا ہے؟ آپ کے انرولمنٹ میں اسٹوڈنٹس کی کوئی کمی آئی؟ کیونکہ وہاں سندھ سے بھی بہت سارے لوگ انرول ہوتے ہوں گے, تو اس فلڈ کی وجہ سے. لاسٹ ٹائم جب فلڈ آیا تھا تو ماشاء اللہ سے ہمارے کالج آف میڈیا اینڈ آرٹ کے اسٹوڈنٹس نے ٹھیک ٹھاک ایک پوری کیمپین لانچ کی تھی. ڈفرینٹ روڈ کیمپینس تھی, ڈفرینٹ اسپانسرس کی کیمپینس تھی, اور اچھا خاصا ایک فنڈ اکٹھا کر کے 2 مرتبہ ہم نے پی ایف میوزیم کے اندر ڈونیٹ کیا تھا, ڈفرینٹ ٹرکس پورے فلی لوڈڈ کر کے,
ایک مرتبہ اسٹوڈنٹس کو خود بہت زیادہ ہوا کہ ہم خود جا کے وہاں پہ فلڈ ریلیف والوں کو دیں, تو وہ لوگ خود لے کے گئے تھے. اسی طرح اس مرتبہ جو فلڈ آئے, اس مرتبہ اگین وہی ساری کیمپین لانچ کی تھی ہم نے, اور ماشاءاللہ سے لوگوں نے بے انتہا کھلے دل کے ساتھ ہمیں دیا ہے, اور اگین وہاں پہ جا کے انہوں نے ڈونیٹ کیا اس چیز کو. لیکن عید کے موقع پر ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی, اپنے بھائی ہیں, اپنے لوگ ہیں, بالکل نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ کچھ نہیں پتا ہوتا. اب میں صرف ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز کے اندر بہت زیادہ موٹیویشن ہے آگے کچھ کرنے کی, لیکن پتہ نہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اوپر ایک مصیبتوں کے اوپر مصیبتیں, ایک چین آف مصیبتیں آتی چلی جا رہی ہیں. تو کبھی ڈینگی ہے, تو کبھی سیلاب ہے, تو کبھی ویسے ہے, کبھی ٹیررزم ہے. تو یہ کہ اس کو فائٹ بیک تو کرنا ہوتا ہے, تو انشاءاللہ کریں گے اس کو. رائٹ. ایک اور ایڈیشنل کوشچن تھا اسی پارٹ کا, وہ یہ تھا کہ انرولمنٹ میں کوئی فرق آیا آپ کے اسٹوڈنٹس, کیونکہ اوبیسلی سندھ سے جو لوگ آ رہے تھے. انرولمنٹ میں ایز سچ فرق نہیں آیا, نہیں ہماری انرولمنٹ فرق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس ایک ہرڈل آ گیا کہ وہ جو ان کے پہلے کھیت تھے یا کوئی گھر تھے, وہ اگر بہ گئے ہوئے ہیں تو ان کو فائنانس کا ضرور ٹربل ہے. ایون تو جو ابھی بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس انرول ہوئے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی میجر پرابلم ایک آئی ہوئی ہے. تو اس فائنانس کو جیسے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس اسکالرشپ پروگرامز ہیں اور قرض حسنہ فنڈز بھی ہوتے ہیں, تو اس کے تھرو ہم اس کو ڈیل کر لیتے ہیں, ایز لانگ ایز وہ پرسن ایلیجیبل ہو اور اپنا کرائٹیریا شو کرے کہ وہ واقعی اس فیلڈ کے لیے اچھا ہے. وہ صحیح. اور آپ نے مطلب کافی اچھی بات کہی کہ ہمیں جو ہمارے فلڈ وکٹمز ہیں ان کو بھی عید پہ یاد رکھنا چاہیے. آبویسلی بات ہے بالکل, اس موقع پہ ہم کیسے اپنے ان بھائیوں کو بول سکتے ہیں جو کہ اس وقت تکلیف میں ہیں, جو کہ اس وقت بولنا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا ہمارے پر آ جائے, اور ہم جس طریقے سے سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اتنا زیادہ مجھے ابھی بھی وہ جوش اور وہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ جو لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ. اس مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی ایک پرسکون ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی ایفرٹ نہیں کر رہے ان بیچاروں کے لیے جتنی کہ ہمیں کرنی چاہیے. اچھا سر, ایک کوشچن ہے کہ جیسے پاکستان میں کافی میڈیا کا ایمرجنس ہو گیا ہے, اب تو بہت ہو گیا ہے, تو اس میں مطلب میڈیا کا کیا اسکوپ ہے ان فیوچر؟ میں سمجھتا ہوں پاکستانی مارکیٹ جو ہے ایک بہت واسٹ مارکیٹ ہے. ہمارے یہاں پہ ابھی تک وہ میڈیا کا اسکوپ یا بوم نہیں ہوا ہے جو کہ اگر کوئی ایز اے اسٹوڈنٹ جاتا ہے یا ایز اے پروفیشنل اس میڈیا میں جاتا ہے, تو آپ کے پاس ایک لمبی لائن پڑی ہوئی ہے. میں اپنی کالج کی بات اگر آپ کو بتاؤں کہ صرف ایک پرٹیکولر ہم الیکٹرانک میڈیا کو فوکس نہیں کریں. آرٹ اینڈ ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ آپ کے پاس کہاں نہیں ہے آج کل, ہر جگہ پہ ہے. ایون کہ آپ نے اتنی اچھی شرٹ یہ جو پہنی ہوئی ہے, یہ بھی آپ کے پاس کسی ٹیکسٹائل ڈیزائنر نے ڈیزائن کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. آپ کے جو سارا انٹیریئر ڈیزائننگ کا سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہے, یہ بھی کسی نے ڈیزائن کیا ہے. ورچوئل سیٹس ہوتے ہیں وہ بھی ڈیزائن ہوتے ہیں. آپ کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں جو فارما کی ہوتی ہیں وہ بھی ڈیزائن ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس ایک ایک چیز, آپ کے پاس چیئرز ہو گئی, آپ کے پاس گلاسز ہو گئے, آپ کے پاس ہر چیز ڈیزائن اور آرٹ ہر جگہ پہ ریکوائرڈ ہے. تو اس چیز کو فلفل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑی پوری مارکیٹ پڑی ہوئی ہے. ابھی ہمارے پاس وہ آہستہ آہستہ لوگ اس جگہ پہ انڈکٹ ہونے شروع ہوئے ہیں, آہستہ سے لرن کرنا شروع ہوئے ہیں, آہستہ سے اس چیز کی ایجوکیشن لینا شروع ہوئے ہیں. تو جیسے وہ جا کے وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت بڑی مارکیٹ پڑی. پاکستان اس وقت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے میڈیا اور آرٹس کے حوالے سے. چلیں, دیٹس گریٹ, ماشاءاللہ. سر تھوڑا سا ایک سوال ذہن میں آیا, اگر آپ اف یو ڈونٹ مائنڈ آسکنگ. اچھا, آپ سے ڈومین سے ہٹ کے سوال ہے تھوڑا سا, وہ یہ کہ سنس یو آر اے ویری گڈ لکنگ مین ماشاءاللہ, تو آپ کبھی ذہن میں آیا کہ یار میں میڈیا میں خود ہیرو بن جاتا ہوں, اور اپنے آئی ایم شیور آپ کو لوگوں نے آفر بھی کیا کہ سر آ جائیں ہیرو بن جائیں, اور اسٹوڈنٹس جو کہ فائنل ایئر کی لڑکیاں ہوں گی وہ بھی تنگ کرتی ہوں گی آپ کو. نہیں, اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے فائنل ایئر میں بات, تو میں ویسے بتا رہا ہوں کہ پاس آؤٹ کے بعد تو سر تو نہیں, وہ وہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک فیملی اور ایک اس کی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے. لیٹ می آسک مائی کوسچن اگین, کبھی کسی تنگ کیا کہ بھائی آج وہ ڈائریکٹر ہیرو بن جاؤ کیونکہ یو آر اے گڈ لکنگ مین؟ ہمارے یونیورسٹی کے اندر خود ان ہاؤس بڑی پروڈکشنز ہوتی ہیں, اس میں کبھی آپ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے الیکٹرانک میڈیا کے, تو اس میں میں صرف نہیں, ڈفرنٹ فیکلٹی ممبرس کو لیتے ہیں, ڈفرنٹ جونیئرس کو لے لیتے ہیں, سینئر مینجمنٹ کو لے لیتے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی وہ ہوتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک سوال, کہتے ہیں کہ ہر سکسیسفل آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یا پھر ہر برباد ہوئے بہت ساری, تو تھوڑا سا بتائیں کون ہے وہ؟ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میری جتنی لائف ہے اور جتنا بھی کچھ میں آج ہوں یا آگے ہوں گا یا جتنا بھی اچیو کیا ہے, اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے صرف میری مدر کا ہے.
بالکل جی، میرا سوال ذہن میں تھا لیکن اوبیسلی آپ سے بات چیت چل رہی تھی، بہت انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو آپ کو انٹرپٹ کروں. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کچھ ٹائیکانڈو کا، واٹ واز دیٹ؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ کچھ کراٹے وراٹے ہوتا ہے کیا؟ ٹائیکوانڈو ایز اے فارم آف مارشل آرٹ ہے. یہ جس طرح آپ کے پاس چائنا کے اندر کنگ فو ہوتا ہے، جاپان کے اندر کراٹے ہوتا ہے، اس طرح کورین مارشل آرٹ ہے ٹائیکوانڈو. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آج کل زیادہ تر، میں بلکہ یہ لوگوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کل زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں یا ینگسٹرز جو ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اوبیسٹی ہوتی ہے، موٹاپا ہوتا ہے آپ کے پاس، اور ڈفرینٹ آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے جب آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو آپ کی فرسٹریشن جو ہوتی ہے، آپ کی فزیکل فٹنس جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایک کنٹرول میں رہتی ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کوئی بھی اسپورٹس کھیل رہے ہوں، خاص طور پہ مارشل آرٹس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ مارشل آرٹ ہے تو لڑائی کرنی ہے یا آپ کے پاس ہنگامہ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے. نہیں، وہ آپ سے فٹنس کے بھی، فٹنس ایکسرسائز، اس کے اندر فٹنس ایکسرسائز بہت اچھی ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس سیلف ڈیفینس بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس اگین یوگا کی، ایروبکس کی، آپ کے پاس ڈفرینٹ لائف ٹیکنیک، سیلف ڈیفینس، بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. تو ایز اے ہابی بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لڑائی جھگڑے کے لیے یوز کریں، ایز اے ہابی بھی اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس کو کریں. اٹس اے ویری بیسٹ ایکسرسائز اگر آپ ایز اے ہابی بھی. آپ کو پتہ ہے کہ کوریا کے اندر اس چیز کے اوپر پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ انسٹرکٹرز کی سچ کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن کوریا کے اندر تائیکوانڈو کے اوپر پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے. تو اس کے اندر ساری چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں آپ کے پاس. آپ کو اگین آپ کی باڈی لینگویج سے لے کے آپ کی مینٹل گرومنگ تک، آپ کی مینٹل پاور تک، سب چیزیں ساری کی ساری آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو کوئی ایسا بدنصیب جس جو آپ کا افیکٹڈ رہا ہو آپ کے ٹائیکانڈو؟ نہیں جی، کوئی ایسی، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی نوبت نہیں آئی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو. ہاں، احسن کو ایکچولی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ شکار نہ بن جائے. بڑے فٹ بندے ہیں، ایک دم سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے گڈ لکنگ، بڑے ہینڈسم سے بندے ہیں. تھینک یو سر. جب سے میں تعریف ہی کر رہا ہوں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کری ہے. اب دیکھیں آپ کو سیکنڈ ٹائم تعریف نہیں. اینی وے سر، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. وی انڈرسٹینڈ کہ آج عید کا فرسٹ ڈے تھا، آپ نے اس کے باوجود ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ مجھے بلانے کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ ویورز. اگین آپ کا پروگرام ہم سے دیکھتے رہیے، یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی جائیے گا کہیں نہیں، چینل یہی رکھیے گا اور ریموٹ کو پھینک دیجیے، بلکہ کو ضرورت نہیں رکھنے کی. Tune into the same channel. We'll see you after a short break. Thank you.